دسمبر میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر مارچ میں جو ہے وہ آپ کا ایک ریزگنیشن آ جاتا ہے، تو کیا وہ ریزائن آپ کا کچھ یہ تو نہیں تھا کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے اور حکومت آپ کا سپورٹ نہیں دے رہا، ساتھ نہیں دے رہی، ایسی کیا وجوہات ہے؟ اور پھر آپ کو ریزائن بھی ہوا پڑا، تو کوئی یقین دہانی کروائی گئی؟ دیکھیں میں ہر انڈسٹریز ہوں، یعنی کہ جتنے بھی بڑی ایسی اسٹیبلشمنٹس جن کا سٹیٹس ٹرانس پروونشل اسٹیبلشمنٹ کا ہے، فائنانس ہے، منسٹری آف لا ہے، اس کے بھی جو ہمارے سیکٹری صاحبان ہیں اور باقی عہدیداران بھی اس میں شرکت کریں گے. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی وہاں پہ لوگوں کے لیے کہ ایک تو وہ یہ سمجھ سکیں کہ بنیادی طور پر جو ورکر اور مالکان کے درمیان تعلقات کے اندر ایک خوبصورتی آنی چاہیے، ایک بہتری آنی چاہیے، اس میں رکاوٹیں کیا ہیں اور پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تجاویز کیا ہیں. تو یہ ہمارا ایک انشاءاللہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی تاریخی ایونٹ ہوگا، اور اس کی وجہ سے جتنی NIRC کی کارکردگی بہتر ہوگی اتنا ہی پاکستان کے حوالے سے جو یورپی یونینز کی کنسرنز ہوتے ہیں یا باقی ترقی یافتہ ممالک میں کے کنسرنز ہوتے ہیں جو ہمیں امداد دیتے ہیں، جہاں پہ یونینزم کو ایک فروغ دیا گیا ہے اور یونینزم کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو اس کا بھی ایک بڑا سٹرونگ میسج انشاءاللہ جائے گا. تو یہ چونکہ پہلے NIRC کو خود بھی ظاہر ہے کامی لوگ جانتے ہیں اور اس کے کام کے حوالے سے بھی ظاہر ہے زیادہ لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، اور اس میں پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم 7 کروڑ ورکر ہیں، لیکن ان 7 کروڑ ورکرز میں سے صرف 13 سے 14% ایسے ہیں جو ریگولر ورکر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس چیز کو لانچ کریں گے کہ وہ تمام لوگ جو کسی ریگولر اس میں نہیں آتے اور ان کو کوئی قانون کے تحت ورکر کے حقوق نہیں ملتے، وی ول میک شور کہ ہم ان کو بھی اس میں لے کے آئیں، اپنے سرکل میں لے کے آئیں اور ان کے بھی حقوق ہے. جیسے مثلا آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ جو موٹر سائیکل رائڈر ہمارے بھائی چاہے وہ فوڈ ڈلیور کرتے ہیں یا کوئی اور چیز ڈلیور کرتے ہیں، ان کو بیچاروں کا کوئی حقوق حاصل نہیں ہے. اسی طرح جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں مزدور کام کرتا ہے اس کو بھی کوئی لیگل پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. اسی طرح جو کسان فیلڈز میں کام کرنے والے خواتین اور مرد جو مزدور ہیں ان کو بھی کوئی قانون کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ کانفرنس ایک سٹیپ ہوگا کہ ہم ان تمام لوگوں تک قانون کی پروٹیکشن پہنچائیں جو ابھی تک اس سرکل میں نہیں ہے. تو یہ ہم نے آپ سے یہ اپنا یہ پروگرام جو ہے وہ شیئر کرنا تھا، اور آپ کو ساتھ یہ بھی دعوت دینی تھی کہ آپ 1 مئی کو آپ سب، بلکہ آپ کے 2 میجر جو میڈیا گروپس ہیں، آپ کے جنگ جیو کے جو آپ کے وہ ہیں ایز امپلائر میر ابراہیم صاحب، وہ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں. اسی طرح ڈان گروپ کے CEO شکیل مسعود صاحب وہ بھی اس میں شرکت کریں گے. اس طرح مختلف یعنی کہ PIA سے ہوں گے، ریلوے کے ہوں گے، باقی جو مختلف اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ سارے اس میں ہوں گے. تو یہ ہمارے ILO کے نمائندے بھی آ گئے. آپ ادھر آ جائیں، آ جائیں، تو ادھر آ جائیں ساتھ، یہ ساتھ ادھر. تو یہ ہمارے مطلب یہ ہے ہمارا آپ سے آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا پروگرام. تو اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو. یہ ہمارے سینئر ممبر ہیں شبیر حسین اوان صاحب، اس کے بعد یہ منور حسین توری صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے ممبر ہیں. مصباح اللہ خان صاحب یہ ہمارے ممبر ہیں. ارباب امجد صاحب یہ ہمارے رجسٹرار ہیں، اور یہ ہمارے ساتھی ہیں اپنا تعارف نعمان جو ہیں
یہ ILO سے کے فوکل پرسن ہے ہمارے اس ایونٹ کے حوالے سے. تو اب اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی تفصیل پوچھنا چاہتے ہوں تو پلیز. سر آپ نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے جو آپ نے کہا کہ جو امپلائیز ہیں ان کے لیے ہم بہت ساری چیزیں کریں گے. اب ایک انیشیٹو ہے جو کہ ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلی بار ایسا کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ موسٹ پرابیبلی جو فیلڈز آپ نے بھی بتایا اور جو ہمیں اندازہ ہے امپلائیز کی بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی وہ خاص حقوق نہیں ہیں. تو کیا آپ کا یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا یا ILO کے ساتھ تو ابھی صرف ایک کانفرنس تک آپ لوگوں کی ایک اشتراک ہے, لیکن مستقبل قریب کے لیے جو ہے کوئی ایسے پراپر میکینزم, کوئی پلان آپ لوگوں نے ابھی تک مرتب کیا کہ کیسے یہ سب کچھ ممکن ہوگا؟ اس پہ کیا گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ موسٹ پرابیبلی اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ادارے اپنا کام کرتے ہیں یا کوئی پالیسی بناتے ہیں لیکن حکومت اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے وہ نہیں کر رہی. تو آپ کوئی میکینزم جی دیکھیں, اس میں ظاہر ہے ہم تو ایک قانون جو ہے اس کے تحت ہی ہم نے کام کرنا ہے, اور IRA 2012 ہمارا قانون ہے. ہم ان سارے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم قانون میں امینڈمنٹس پروپوز کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس پر ہم نے کچھ ایکسپرٹس کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, ہم سارے خود بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اس پر ہماری جو کم از کم ہماری منسٹری ہے ان کا ہمیں 100% سپورٹ حاصل ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے, اور کیونکہ یہ جو مین پاور اوورسیز جاتی ہے اس کا بہت سارا تعلق اس چیز کے اوپر ہے کہ یہاں پہ رائٹس کیا ہیں. ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ یہاں پر مزدوروں کے رائٹس کیا ہیں, اور ILO کے ساتھ یہ ہمارا کوئی ٹیمپریری نہیں ہے. بیسیکلی ہمارا تو جو کام ہے یا کریشن ہے ہمارے اس ادارے, وہ تو ILO کے ہی کنونشنز ہیں 98 جس پر ہے, اور ہم نے اس دفعہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ILO والوں کو ساتھ ہی رکھیں گے اور مختلف چیزیں جو ہے ہم مل کے کریں گے, کیونکہ آبجیکٹ ان کا بھی مزدوروں کی اور ورکر کی بہتری ہے, اور ہمارا آبجیکٹ کہ ہم تعلقات کو ہارمونائز کرنا ہے. کیونکہ NIRC کا جو کنسیپٹ ہے نا, وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ NIRC نے میک شور کرنا ہے کہ صنعت کا پہیہ چلتا رہے اور مزدور کا چولہا چلتا رہے. بس آپ اگر سمجھے نا, کرکس ایسنس سبسٹانس جو ہمارے قانون کا ہے وہ یہ ہے. اگر کورٹس ہیں وہاں پہ سالوں سال جو ہے کیسز التوا آ رہے ہیں, NIRC میں ابھی کیا بیک لاگ ہے اور کیا سسٹم جب فائل اپلیکیشن فائل ہوتی ہے تو کتنے ٹائم کے لیے ایک کیس نپٹاتے ہیں؟ دیکھیں یہ الحمدللہ ہم نے آتے ہی ایک چیز یہ کی ہے کہ ہمارے 3 بینچز پر فل بینچ کے کیسز کی سماعت ہوتی سے پہلے کراچی میں, لاہور میں اور اسلام آباد. تو ہم کراچی میں کوئٹہ والوں کو بھی آنا پڑتا تھا, سکر والوں کو بھی آنا پڑتا تھا, لاہور بینچ میں ملتان والوں کو آنا پڑتا ہے, اور اسلام آباد میں پشاور والوں کو ہمارے اسلام آباد کے علاوہ 6. اس سے پہلے ہم نے کراچی کو ویڈیو لنک دیے, اس کی وجہ سے ہماری پینسی جو ہے وہ الحمدللہ مور دین 80% جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب کم پرانے رہ گئے ہیں, لیکن یہ ایک بہت اچھی ایک چیز ہے کہ ہمارے یہاں پہ فریش انسٹیٹیوشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مزدوروں میں, امپلائر میں, باقی لوگوں میں ایک کانفیڈنس گیا ہے, ہمارے اوپر اعتماد آیا کہ یہاں پہ اب کام ہو رہا ہے, یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ داد رسی ہو سکتی ہے. ابھی چونکہ کوئٹہ میں ہمیں بہت ایک پرابلم آ رہا تھا کہ کوئٹہ سے وکلاء کا کراچی ٹریول کرنا بائی روڈ مشکل ہو گیا تھا, بائی ایئر سب افورڈ نہیں کر سکتے. تو ابھی ہم نے کراچی میں بھی ویڈیو لنک کر دیا ہے. میں اور ہمارے رجسٹرار صاحب کوئٹہ جا رہے ہیں, صبح جائیں گے, وہاں پر سے بھی یہ ہوگا کہ اب کوئٹہ کے کیسز کی بھی سماعت ہم یہاں پہ ڈائریکٹ کریں گے. اور نیکسٹ فیز میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ملتان, سکر اور پشاور کو بھی ہم ویڈیو لنکیج دیے وہ کر دیں گے. اس کی وجہ سے یہاں پر اب کیسز کی پینڈنسی کے جو
پیریڈ ہے نا ہم اپنے ذہن میں جو ہمیں رکھا ہوا ہے وہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں کوئی کیس پینڈنگ رہے گا انشاءاللہ. جی ہماری ویب سائٹ موجود ہے اور جو ہمارے فیوچر کے پلان ہے اس میں ہم ای فائلنگ کا بھی ہم ایک کنسیپٹ لے کے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اپنی کوئی پٹیشن فائل کرنا چاہتا ہے ہم کچھ پروفارما جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ دے دیں گے. برکل پیش ہوتا ہے وجہ سے اور اس کو اپنا بڑا عرصہ لگ جاتا ہے تو اس پر بھی ہم گائیڈ لائنز پرووائڈ کریں گے اور وہ ہم انشاءاللہ اپنی ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں دیں گے. جیسے صاحب دسمبر میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر مارچ میں جو ہے وہ آپ کا ایک ریزگنیشن آ جاتا ہے تو کیا وہ ریزائن آپ کا کچھ یہ تو نہیں تھا کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے اور حکومت آپ کا سپورٹ نہیں دے رہا ساتھ نہیں دے رہی ایسی کیا وجوہات ہے اور پھر آپ کو ریزائن بھی ہوا پڑا تو کوئی یقین دہانی کروائی گئی؟ دیکھیں میں ہر انڈسٹریز ہوں یعنی کہ جتنے بھی بڑی ایسی اسٹیبلشمنٹس جن کا سٹیٹس ٹرانس پروونشل اسٹیبلشمنٹ کا ہے یا جو آئی سی ٹی کے اندر ہیں اس کے جو سی اوز ہیں ان کے مالکان ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے. اسی طرح ہماری جتنے بھی ریلیونٹ منسٹریز ہیں ہماری اپنی منسٹری ہے اسی طرح منسٹری آف کامرس ہے منسٹری